میشم مسکراتے ہوئے تیزی سے بیٹے کی طرف بڑھا تھا، مگر ایک بار پھر کل والی تلخی کو یاد کر کے وہ اپنی جگہ رک گیا تھا۔ تب تک مرزوق بالکل اس کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس کے پیروں میں آ کے لپٹ گیا تھا۔ پاپا پاپا، وہ اس کے ٹانگوں پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے منہ اٹھا کر باپ کو دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی زور زور سے چیخ رہا تھا۔ وہ اس کی گود میں آنا چاہتا تھا۔ میشم نے سخت بے بسی سے نیچے اپنی ٹانگ سے لپٹے بیٹے کو دیکھا تھا اور پھر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے بیٹے کو اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا۔ پھر جزا کو بلانے باہر نکل گیا تھا کہ تبھی اسے باہر جاتے دیکھ کر ننا مرزوق رونے لگا تھا اور میشم کو پکارتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا تھا۔ پھر روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر وہ روم کے دروازے کو پکڑے باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ دروازہ چوکھٹ تک پہنچتے ہی بند ہوا تھا اور مرزوق کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں بھی دروازے کے درمیان آ گئی تھی۔ وہ ایک زوردار چیخ مار کر فرش پہ گرا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے رونے لگا تھا۔ میشم جو بھی کچن کے دروازے پر ہی پہنچا تھا، بیٹے کی چیختی ہوئی آواز سن کر دوڑتے قدموں سے اپنے روم کی طرف پلٹا تھا اور اندر روم کے بند دروازے کے پیچھے سے آ رہی مرزوق کے زور زور سے رونے کی آواز سن کر تیزی سے دروازہ کھول کر اندر بڑھنے لگا تھا، مگر دروازہ کسی چیز سے اڑ رہا تھا۔ میشم نے ذرا زور سے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا تھا، مگر دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی مرزوق پیچھے کی طرف گھسیٹتا چلا گیا تھا اور مزید تیزی سے رونے لگا تھا۔ میشم نے دروازے کے بالکل پیچھے گرے ہوئے اپنے بیٹے کو لپک کر اٹھایا تھا۔ مرزوق باپ کو دیکھ کر خوب زور زور سے رونے لگا تھا اور ساتھ ہی اس نے اپنا زخمی ہاتھ باپ کے سامنے کر دیا تھا۔ میشم نے بیٹے کی چاروں نیلی پڑتی انگلیوں کو دیکھا تھا اور اس کا دل بیٹے کی تکلیف پر تڑپ اٹھا تھا۔ تبھی اس نے مرزوق کی ننھی ننھی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں تھام کر بے تابانہ انداز میں چوم لیا تھا اور اسی وقت جزا بھی بچوں کے تولیے وغیرہ لینے اندر آئی تھی، مگر اپنے روم کے کھلے دروازے سے آ رہی مرزوق کے رونے کی آواز سن کے وہ تیزی سے روم کی طرف بڑھی تھی۔ کہ اندر کھڑے میشم کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی تھی اور چوکھٹ کے پیچھے سے چھپ کر اندر دیکھنے لگی تھی۔ میشم دروازے کی طرف پیٹھ کیے ننھے مرزوق کو گود میں لیے کھڑا تھا۔ کیسے چوٹ لگ گئی میرے بچے کو؟ کیسے گر گیا میرا بیٹا؟ درد ہو رہا ہے میرے بیٹے کے ہاتھ میں؟ لاؤ پاپا کو دکھاؤ ہاتھ اپنا۔ میرا بچہ، میرا بیٹا، پاپا کی جان، کیوں آئے تھے تم اندر زوکی؟ کیوں تم تینوں اپنے اس بے بس باپ کو امتحان میں ڈالتے ہو میری جان؟ کیوں نہیں سمجھتے میری مجبوری بیٹا؟ میں کیسے تمہارے ان بڑھے ہوئے ننھے ننھے ہاتھوں کو تھاموں؟ کیسے تمہاری بے قرار پکاروں پر لبیک کہوں؟ کیسے تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں؟ کیسے تمہاری محبت کا جواب محبت سے دوں؟ کیسے میری جان؟ میں نہیں کر سکتا۔ مت کرو بیٹا ایسے، ورنہ اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ تمہارے باپ کو جیتے جی مار ڈالے گا۔ اپنی ایک لمحے کی بے احتیاطی کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی مجھے۔ چھین لیا جائے گا تمہیں مجھ سے۔ ترس جاؤں گا تمہاری ان معصوم صورتوں کو دیکھنے کے لیے بھی۔ اتنے عرصے اپنی جان سے عزیز بیوی کی جدائی تو میں سہ گیا، مگر تم تینوں کے بنا جی نہیں سکوں گا، نہیں جی پاؤں گا۔ گنہگار ہوں میں تم تینوں کا، تمہاری ماں کا، اور اس قابل نہیں ہوں کہ تم سے پیار کروں، مگر یہ حق حاصل نہیں میری جان۔ یہ کیسے سمجھاؤں میں تم معصوم جانوں کو یہ بات؟ میری سزا یہ ہے کہ میں تم تینوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی تم سے محروم رہوں، اور میری یہ طویل سزا شاید قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ میشم نے نہ چاہتے ہوئے بھی گود میں موجود اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا، ساتھ ہی بیٹے کو ڈھیروں پیار کیا تھا، جبکہ میشم کی تڑپتی آواز سن کر جزا نے درد سے تڑپتے دل کے ساتھ دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکا تھا۔ میشم روتے ہوئے مرزوق کو سینے سے لگائے بیڈ کی طرف چلا گیا تھا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالنے لگا تھا۔ مرزوق اس دوران خاموش ہو کے باپ کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، جیسے میشم کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میشم نے بیٹے کے ہاتھوں پر ٹیوب میں موجود مرہم نکال کر لگایا تھا اور پھر اس نے مرزوق کو پیار کرتے ہوئے بیڈ پہ بٹھایا تھا، ساتھ ہی اپنا فون ان لاک کر کے بیٹے کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ مرزوق نے چمکتی آنکھوں سے باپ کے فون کو دیکھا تھا اور اپنا درد بھول بھال کر جھپٹنے والے انداز میں میشم کے ہاتھ سے فون لے لیا تھا۔ میشم جانتا تھا تینوں خرگوشوں نے اس کے بچوں کو فون کی بری لت لگا دی ہے، تب اس نے یوٹیوب پر کارٹون لگا کر بیٹے کو تھمایا تھا اور خود اپنے روم کی کھڑکی کھول کر سامنے موجود سیدہ خالہ کو آواز دی تھی، خالہ مرزوق اٹھ گیا ہے، جزا کو اندر بھیج دیں۔ میشم کی آواز سن کر عافیہ آپا اور سیدہ خالہ کے گود میں موجود باقی دو وجود بھی پاپا پاپا کے نعرے لگاتے ہوئے اسے آوازیں دینے لگے تھے۔
اور میشم بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ ابھی اس نے ایک بیٹے کو سمجھانے کا کام سے انجام دیا تھا، مگر ابھی باقی تو اس کے امتحان بنے باہر موجود تھے۔ بیٹا جزا بیٹی اندر ہی گئی ہے، دیکھے بچوں کے روم میں ہو گئی۔ خالہ نے اپنے گود سے باپ کی طرف لپکتی عائشہ کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا تھا، اور میشم بیٹی سے نظریں چرا کر کھڑکی بند کرتا ہوا پلٹا تھا اور پھر بیٹے کو اپنے فون میں بزی دیکھ کر روم سے باہر نکلنے لگا تھا۔ جبکہ اندر کی ساری کارروائی باہر سے ملاحظہ کرتی جزا میشم کے قدموں کی دھمک سن کر جلدی سے بچوں کے روم میں چلی گئی تھی۔ میرے لیے تو وہی ہے، بدلہ کچھ نہیں، کھیل ہے یہ وقت کا سب، بگڑا کچھ نہیں ہے قسم تو آگے لے چل مجھے پھر وہیں، اے میرے مسیحا آ زخم بھر دے میرا، درد میں ڈوبی ہوئی گہرائیاں۔ وہ دو آنکھیں موندے راکنگ چیئر پہ بیٹھی تھی، گود میں رکھے فون سے ہینڈ فری کنیکٹڈ کیے ہوئے تھی اور اس نے 2 ہینڈ فری کانوں میں لگائی ہوئی تھی۔ فون کی پلے لسٹ میں اس کے فیورٹ سانگز کافی دیر سے چل رہے تھے، مگر اس سانگ پہ آ کے وہ جیسے رک گئی تھی اور ان بولوں کو وہ کوئی 5ویں بار سن رہی تھی، مگر ذہن میں کہیں نانا جان کی آواز گونج رہی تھی، تم نہ ایک اچھی انسان بن پا رہی ہو اور نہ ہی ایک اچھی بیوی کا کردار ادا کر رہی ہو۔ اس نے سخت بے چین ہو کر اپنی جلتی ہوئی آنکھیں کھول لی تھی اور پھر اس کی نظر وال کلاک کی طرف گئی تھی۔ 12 بج چکے تھے، میشم ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ فون ایک سائڈ پہ رکھ کر بے قراری سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے فون کی ایک سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا بیڈ کے ایک سائڈ ٹیبل پہ پڑا فون اٹھایا تھا اور میشم کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر ناٹ ریچیبل کی مخصوص ٹوں ٹوں کی آواز پر اس نے جھنجھلا کر فون کو گھورا تھا اور کال کاٹ دی تھی۔ فون بیڈ پہ اچھال دیا تھا اور پھر بے چینی سے روم میں ادھر سے ادھر ٹہلتی ہوئی میشم کا انتظار کرنے لگی تھی، جو آج معمول کے مطابق نہ تو شام کو گھر آیا تھا اور نہ ہی آج اب رات 12 بجے تک اس کی کوئی خیر خبر تھی۔ آج وہ میسر و محمود کے ساتھ انشا اور پری کو شاپنگ پر لے کے گئی تھی۔ اس نے مائیں اور بارات کے ڈریسز کی تقریباً ساری شاپنگ کر لی تھی اور شام 8 بجے جب ان کی واپسی ہوئی تھی، میشم تک بھی واپس نہیں آیا تھا۔ بس شاپنگ کے دوران 1-2 بار اس کا فون آیا تھا اور مزید پیسوں یا کسی اور ضروری چیز کا پوچھنے کے لیے اس نے کال کی تھی، مگر جب وہ گھر آ گئے تھے تب سے وہ میشم کا انتظار ہی کر رہی تھی، مگر وہ آیا ہی نہیں تھا۔ جزا نے 10 بجے تک بچوں کو بھی میشم کے انتظار میں سونے نہیں دیا تھا، کیونکہ آج اسے اپنے بے قرار بچوں کو ان کے باپ کے حوالے کرنا تھا، تاکہ وہ خود بھی اس خوبصورت منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے جب میشم اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تینوں بنیز کو اپنی گود میں لے کر ان سے خوب پیار کرے، انہیں اپنے سینے سے لگائے اور اپنے اتنے مہینے کی تشنگی دور کر لے۔ ساتھ ہی وہ بھی اپنے روٹھے ہوئے محبوب سے اتنے مہینوں کے ناروا سلوک پر معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اس نے غصے میں سب سے زیادہ اسی شخص کو تکلیف دی تھی جسے وہ سب سے بے تحاشا محبت کی دعوے دار تھی۔ اس نے 10 مہینے اپنے بچوں کو ان کے باپ سے دور رکھنے کا گناہ کیا تھا۔ نانا جان نے ٹھیک کہا تھا، میشم نے تو پھر بھی پورے 10 مہینے صبر کیا تھا۔ جزا اگر اس کی جگہ ہوتی تو شاید 10 دن بھی انتظار نہ کرتی، مگر آفرین تھی اس شخص کی برداشت پر جو اس کی دی ہوئی سزا مہینوں سے کاٹ رہا تھا۔ آج اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا اس نے واقعی اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ اس نے میشم کو درد، تکلیف اور اذیت کا اصل مطلب سمجھایا تھا، ان احساسات کے حقیقی معنوں سے روشناس کروایا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ میشم ابراہیم کے سینے سے اس کا دل ہی نوچ کر نکال لیا تھا، اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ غصے اور جذبات میں آ کے اس نے اپنے محبوب شوہر کو بے تحاشا درد دیا تھا، شوہر بھی وہ جسے وہ بچپن سے چاہتی آ رہی تھی۔ اس نے ایک بیوی ہو کر اپنے شوہر کے جائز حقوق ادا نہیں کیے تھے، اپنے شوہر کو خود سے دور رکھا تھا اور اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، اپنے قرب کو ترسایا تھا۔ بے شک وہ اسے اس چیز کی بھی شکایت نہیں کرتا تھا، مگر وہ اللہ کی نظر میں تو گناہ کی مرتکب ہوئی تھی۔ کل اس نے اپنے بچوں کو میشم کی گود سے چھین کر اس کو کتنا برا بھلا کہا تھا، پھر رات کو اس نے بنا حقیقت جانے میشم کو اس کے اچانک سے امیر ہو جانے کے تانے دیے تھے، مگر جواب میں اس نے جزا سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ واقعی ستم کرتی اور پچھلے 10 مہینوں سے اپنے دل کے مکین پر ستم توڑنے کی ہر حد اس نے پار کر دی تھی، مگر اس بات کا احساس بھی نہیں تھا اسے، اور نہ جانے کب تک نہ ہوتا اگر آج صبح نانا جان اس کے ظالمانہ سلوک پر برہم نہ ہوتے، اس کے سامنے وہ تلخ سچائیاں نہیں رکھتے جس کے بارے میں سوچتے کہ اس نے چندہ کوشش نہیں کی تھی۔ نانا جان کی باتوں کے علاوہ صبح مرزوق کے گر جانے کے بعد اس نے میشم کے درد میں ڈوبے ان الفاظ کو بھی سنا تھا جنہیں سن کر وہ ندامت کے گہرے گڑھے میں جا گری تھی۔
کس قدر شکستہ تھا محشم کا لہجہ، اس کی آواز میں کتنی مایوسی، کتنی بے بسی، کتنی تکلیف، کتنی بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ تبھی سے اسے مسلسل اپنا احتساب کر رہی تھی، واقعی کیا ہو گیا تھا اس سے؟ اس نے محشم کا دل ہی نہیں اس کی ذات کو بھی توڑ کر بکھیر دیا تھا۔ محشم کا درد میں ٹوبا ایک ایک لفظ اس کے دل کو کن چھری سے کاٹتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کی ہٹ دھرمی ضد اور غصے سے اتنا مایوس ہو چکا تھا، اس نے اپنے سزا کے ختم ہونے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ سوچے میں گم آزردگی سے وہ بیڈ پہ جا بیٹھی تھی، اس کی سوچیں محشم کے ارد گرد ہی پرواز کر رہی تھی کہ تبھی وہ تھکا ہارا سا لوٹ آیا تھا۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ محشم کی سنجیدہ آواز پر چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ کیسے سو سکتی تھی؟ جب آپ آدھی رات گھر کو واپس لوٹیں گی تو میں کیسے بے فکری سے سوں گی؟ وہ بولتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور محشم کے کندھوں سے کوٹ اتارنے لگی تھی، جبکہ محشم صبح کی طرح بھی محشم جزا کے اس قدر مہربان رویے پر شاکڈ ہو کے رہ گیا تھا۔ جلدی سے فریش ہو جائے، کھانا گرم کر کے لا رہی ہوں، میرے ساتھ ہی کھائیے گا، میں نے بھی آپ کے انتظار میں ابھی تک نہیں کھایا ہے۔ وہ حیرت سے ساکت کھڑے محشم کو دیکھ کر بولتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر چینج کرنے چلا گیا تھا اور جب چینج کر کے باتھ روم سے باہر آیا تب تک جزا کھانا گرم کر کے لے آئی تھی۔ محشم گہری سانس کھینچتا ہوا سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد محشم بنا اس کے کہے اس کی فیورٹ کافی بھی مل گئی تھی۔ کافی پی کر وہ بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا تھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا فون اٹھا کر دیکھنے لگا تھا۔ عشاء کی نماز وہ پہلے ہی مسجد میں پڑھ چکا تھا، تبھی اب اسے بس تہجد کر تک سونا تھا۔ جزا بھی چینج کر کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی۔ کل مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں جانتی ہوں کل میں نے آپ کو کافی ہرٹ کیا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے فون میں مصروف محشم کا ہاتھ دھیرے سے تھام کر بولی تھی۔ محشم نے گردن گھما کر اپنے پاس بیٹھی جزا کو دیکھا تو اپنے ہاتھ میں تھاما فون سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ کل مجھے ہرٹ کرنے والی 2 باتیں ہوئی تھیں۔ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ وہ جزا کے ہاتھوں میں موجود جزا کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ دونوں کے لیے میری وجہ سے آپ کا دل دکھا، اس لیے I'm sorry محشم۔ وہ شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے بولی تھی اور محشم نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے پاس کھینچ لیا تھا۔ کوئی بات نہیں مسز جزا۔ محشم ابراہیم، محبت اور جنگ میں اتنا ہونا تو جائز ہے، اس کی گردن پر وہ اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تھا اور ایک سکون سا جزا کے رگ و پے میں اترتا چلا گیا تھا۔ وہ اسے معاف کر چکا تھا، اس سے زیادہ جزا کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ محشم کی پناہوں میں جاتے ہی آنکھیں موند گئی تھی، مگر تبھی اچانک محشم اسے ایک جھٹکے سے دور ہوا تھا۔ اسے صحیح وقت پہ یاد آ گیا تھا کہ جزا نے اسے کچھ مہینے پہلے کیا کہا تھا۔ سو جائیں جزا، رات کافی ہو گئی ہے اور صبح فجر میں اٹھنا بھی ہے، کل بہت سارے کام ہیں۔ وہ اپنے بیڈ پر اپنی سائڈ پر آ کر لیٹتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ بند بھی کر گیا تھا، جبکہ جزا ساکت سے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ ساکت اور خاموش سی جزا کو محشم کے رویے نے یہ احساس دلایا تھا کہ 10 مہینوں کا یہ طویل اور کڑا سفر محشم کے لیے واقعی آسان نہیں تھا۔ آبلا پائی کے اس سفر میں اس کے پاؤں ہر اس جگہ فگار ہوئے تھے جہاں جزا نے اپنے لفظوں کے نوکیلے کانٹے اس کی راہ میں بچھائے تھے، اور ستم یہ تھا کہ محشم کے پاس ان زخموں کی رفو گیری کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، سوائے اس ستم کر کے جو 10 مہینوں میں وہ اپنی پلکوں سے اس کا کانٹوں کو چننا چاہتی تھی۔ محشم کے زخم خوردہ قدموں پر اپنی محبت اور چاہت کا مرہم رکھنا چاہتی تھی، مگر محشم کو شاید اس ہمدردی کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً اب جزا کی طرف سے دیے جانے والے درد کا عادی ہو گیا تھا۔ سو جائیں جزا، ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ ہی بیٹھی ہوئی سوچوں میں گم تھی جب محشم کی آواز پر چونک اٹھی تھی اور گہرے سانس بھرتی ہوئی اپنے جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی آتی ہوں، باہر میں نے بچوں کے کپڑے پھیلائے تھے سوکھنے کے لیے، وہ اتارنا بھول گئی ہوں، لے کر آتی ہوں۔ وہ اپنا لمبا چادر نما دوپٹہ اچھے سے اپنے وجود کے گرد لپیٹ کر محشم سے کہتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی محشم اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت جزا اس سے بہانہ کر کے باہر گئی ہے، مگر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی یہ محشم کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ تو محشم کو ایک حد فاضل تک ہی محدود رکھتی تھی، پھر صبح سے ایسا کیا ہوا تھا جو اس سے اس قدر مہربان ہو رہی تھی؟ محشم سر ہاتھوں میں گرائے سوچوں میں گم بیٹھا تھا، پھر کافی دیر تک بھی جزا کی آمد کی کوئی آثار نہ دیکھ کر وہ خود پر بلینکٹ ہٹا کر روم سے باہر جانے لگا تھا۔ ابھی وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل ہی رہا تھا کہ ڈائننگ روم کے دروازے سے نکل کر جزا اپنے بیڈ روم کی طرف آتی دکھائی دی تھی، تبھی وہ اپنی جگہ رک گیا تھا۔ اتنی دیر کر دی آنے میں؟ جزا کے بیڈ روم میں آتے اس نے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، میں بچوں کے روم میں کپڑے رکھنے گئی تو مرصف جاگ گیا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ وہ جواب دیتے ہوئے بیڈ پر اپنی والی سائڈ پر جا کے لیٹ گئی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی آواز کا بھاری پن چھپا نہیں پائی تھی۔ وہ محشم کو
चौंकाने की वजह बना था। वो जानता था जज़ा उसे झूठ बोल रही थी क्योंकि उसे बच्चों के रूम के बजाय डाइनिंग रूम से निकलते देख चुका था, लेकिन जज़ा उससे गलत बयानी क्यों कर रही थी इस बार वो हैरान सा होता अपनी जगह पर आके लेट गया था, मगर उसका दिल बेचैन हो गया था। उसे लग रहा था जज़ा बाहर से रो कर आई है, मगर क्यों, वो ऐसा क्यों कर रही थी? ऐसी तो कोई बात भी नहीं हुई थी। और अभी तो वो जज़ा के करीब हुआ था कि अचानक उसे याद आ गया कि जज़ा ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए वो उसी वक्त उससे दूर हो गया था। फिर आखिर क्या वजह हुई है इस उलझे हुए रवैये की? वो जितना सोचता जा रहा था खुद भी उलझता जा रहा था, मगर उसको अपने दिमाग में चलते हुए सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। तब उसने गर्दन घुमाकर अपनी तरफ करवट लिए लेटी जज़ा को देखा था और फिर हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास खींच लिया था। साथ ही वह जज़ा का सर अपने सीने पर रखते हुए उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा था। और जज़ा जो बाहर से रो कर आने के बाद अब खामोशी से तकिए में मुंह छुपाए आंसू बहा रही थी। मैशम को जागता पाकर उसने तेज़ी से अपनी नाइटी के गिरेबान में अपने खामोश बहते आंसुओं को जज्ब कर लिया था। वो मैशम के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने सीने पर सर रखते हुए आंखें बंद कर ली थी। फिर ये मैशम की हाथों का जादुई लम्स था जिसने कुछ ही देर में उसे पुरसुकून कर दिया था और वो नींद के आगोश में चली गई थी। बाबा कहाँ हैं आप? वलीद की तेज़ आवाज़ इब्राहिम विला के हॉल में गूंज रही थी। उसने इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर सारा और ज़ारा दोनों बहनें चौंक गई थी। वो दोनों कुछ देर पहले ही ऊपर जज़ा, मैशम और तीनों खरगोशों को देखने आई थी जो घर के ऊपर वाले पोर्शन में खेलने गए थे, मगर फिर फातेह के बेटे बिलाल ने उन्हें बताया था कि ज़ैन महमश जज़ा और तीनों खरगोशों को अपने साथ पड़ोस में अपने फ्रेंड के यहाँ लेकर गया है। उसका दोस्त कुत्ते के छोटे छोटे 2 पपी लेकर आया था जिन्हें देखने ज़ैन सब बच्चों को अपने साथ ले गया था। ज़ारा और सारा भी बिलाल से सब बच्चों को पड़ोस से बुलवाने के लिए ही कह रही थी कि वलीद की तेज़ आवाज़ पर दोनों बहनें हैरत से एक दूसरे को देखती हुई दोबारा नीचे दौड़ गई थी, जबकि सरफराज साहब जिनका बेड रूम नीचे ही था वो भी दामाद की तेज़ आवाज़ सुनकर हॉल में चले आए थे। किचन से नायला और अपने बेडरूम से फातेह भी निकलकर हॉल में चला आया था। क्या बात है वलीद, क्यों चिल्ला रहे हो और कब आए अमेरिका से तुम? सरफराज साहब ने वलीद के पास जाकर हैरत से पूछा था, जिसका चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल पड़ रहा था। अभी अभी आया है और सीधा आपके पास आ रहा था। चल आया हूँ आपको ये बताने जिससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, बल्कि आप पर बिजली गिर जाएगी। आपने और पापा ने आखिर क्या चीज़ देकर ज़ारा भाभी को रायन के निकाह में दिया था? क्या आप दोनों ने अच्छी तरह तस्दीक कर ली थी कि वो मुसलमान हैं भी या नहीं? जो कुछ अमेरिका में मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ ना, वो आप लोग देख लेते तो उसी वक्त अपनी बेटी को इस शख्स से तलाक दिलवा देते जो मुसलमानों के नाम पे धब्बा है, बल्कि मुसलमान ही नहीं है। वो शख्स एक मुनाफिक है बाबा, बड़े से बड़े मुनाफिक, और मेरी नज़र में सीधे से एक काफिर हैं जो सालों से आप सबकी आंखों में धूल झोंकते रहे थे। वलीद ने चीख कर सरफराज साहब को बताया था और वो उसकी बात सुनकर शशते रह गए थे। तभी उसकी नज़र ऊपरी सीढ़ी से आते ज़ारा और सारा पर पड़ी थी। ज़ारा को देखते ही वलीद उसकी तरफ बढ़ा था। आई मिसेस ज़ारा यूसुफ इब्राहिम, ओह सॉरी, गलत कह गया। आई मिसेस रायन एंडरसन। मुझे आपके शोहर की हकीकत असल में आप ही को तो बतानी है। सुन लें आप भी अपने मुनाफिक शोहर के करतूत, जो सालों से बड़े धड़ल्ले के साथ यूसुफ इब्राहिम के नाम का चोला पहनकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। घटिया नीच शख्स, बहुत बड़े झूठे हैं। जानती हैं वो अमेरिका में क्या करते फिर रहे हैं? अपने पुराने मज़हब की पैरोकारी कर रहे हैं। वो वहाँ चर्च जाते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। सैन फ्रांसिस्को के चर्च के प्रीस्ट उन्हें अपना बेटा मानते हैं। खुद अपनी उन आंखों से देखा है मैंने अपने बहनोई के साथ उन्हें चर्च में प्रेयर करते और बाइबल पढ़ते हुए। शर्म आती है मुझे सोच कर कि मेरी माँ जैसी औरत के भतीजे होने के बावजूद वो इतने बड़े मुनाफिक हैं। मेरी माँ भले ही क्रिश्चियन थी, मगर जब उन्होंने अपना मज़हब छोड़कर दीन इस्लाम को अपनाया था तो इस तरह अपनाया था कि उनके सामने मैंने पैदाइशी मुसलमान औरतों को भी अपने दीन पर इस तरह चलने वाला नहीं देखा था। मगर इन्हीं के भतीजे इतने बड़े दोगले शख्स हैं। आपके शोहर मिस्टर यूसुफ इब्राहिम, ओ सॉरी मैं फिर भूल गया, मिस्टर रायन एंडरसन आपको सालों से धोखा दे रहे हैं। उनसे जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करें। आपके साथ उनका निकाह भी झूठा है और आपके बच्चे भी नाजायज़ हैं। चटाक वलीद की बोलती ज़ुबान को ब्रेक अचानक पड़ने वाले 3 थप्पड़ों से लगी थी जो ज़ारा ने उसके मुंह पर मारे थे। वो शोला बार निगाहों से उसे घूर रही थी और तभी बिन
बूथ बन कर खड़ा सरफराज साहब भी जैसे होश में आए थे और लपक कर बेटी और दामाद के बीच आ खड़े हुए थे। फातिहा भी इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई बात को देखकर आगे आया था, जबकि नायला खामोशी से खड़ा तमाशा देख रही थी। ज़ारा, ये क्या कर रही हो तुम? सरफराज सहारा का हाथ पकड़कर उसे वलीद से दूर करने लगे थे। फातिहा ने भी बिफरती मौत जैसी बहन को पकड़कर पीछे किया था। छोड़ें मुझे बाबा, फातिहा भाई छोड़ें, मैं वही कर रही हूँ बाबा जो ये शख्स डिज़र्व करता है। और तुम वलीद फारूकी, घटिया इंसान, अब अगर एक भी गंदा लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकाला ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन के शौहर आमना फुफ्फो और फुफा जान जैसे फरिश्ता सब लोगों के बेटे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बच्चों को गाली देने की, मेरे यूसुफ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने की, इन्हें मुनाफिक और काफिर कहने की। 15-16 साल हो चुके हैं मुझे उनके साथ रहते। अपने आप से ज़्यादा भरोसा करती हूँ उन पर। क्या तुम मेरे सामने जो ये मेरे बाबा जान खड़े हैं, जो मेरे सगे बाप हैं, जिनके हाथों में मैं पलकर जवान हुई हूँ, अगर ये भी मुझसे आकर कहें कि यूसुफ मुनाफिक है तो मैं यकीन नहीं करूँगी। इसलिए मैं यूसुफ की तरफ से मुझे वर्गलाने का सोचना भी मत, वरना मुँह के खाओगे। तुम मेरे निकाह को झूठा कह रहे हो, मेरे बच्चों को गाली दे रहे हो। अरे तुम होते कौन हो? नाउजुबिल्ला खुदा हो तुम, जो दिलों और नियतों के हाल से वाकिफ़ हो। जिस दिन की बात तुम कर रहे हो ना, उसी दिन मेरे पास यूसुफ को फ़ोन आ गया था। हेनरी उनका बहनोई था और मरते वक्त एक बार चर्च जाना चाहता था। यूसुफ उसे वहाँ लेकर गए थे और उन्हीं की ख्वाहिश पर उन्होंने बाइबल सुनाई थी। तुम्हारी नज़र में बाइबल क्या कोई कुफरिया कलाम है? क्या वो 4 आसमानी किताबों में से एक नहीं है? किसी मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश तो हर कोई पूरी करता है, फांसी देने वाला जलाद भी। यूसुफ तो फिर हेनरी के साले थे, अगर उन्होंने भी उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी तो क्या बुरा किया? जाओ और जाकर किसी आलिम से पूछो कि बाइबल पढ़ने या चर्च जाने से कोई मुसलमान दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता है। हेनरी एक ईसाई शख्स था जिसे 1000 बार आमना फुप्पो ने इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी, मगर वो ईमान नहीं लाया। वो गैर मुस्लिम था, मगर था तो तुम्हारी माँ का, तुम्हारा और यूसुफ का रिश्तेदार ही ना। यूसुफ की जगह तुम होते तो तुम भी एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश रद्द नहीं कर पाते। मौत के वक्त हर मरने वाले शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि उसका जो मज़हब या अकीदा है, या वो जिस मज़हब का पैरोकार है, आखिरी वक्त में उस मज़हब से अकीदत ज़ाहिर करें, अपना मजहबी कलाम सुने। जिस खुदा को उसने ज़िंदगी पर पूजा है, उससे माफ़ी मांगकर उसको राज़ी करके ही दुनिया से जाए। यही हेनरी की ख्वाहिश थी। यूसुफ के साथ जब वो चर्च गया था तो आलम निज़ाम में था और अपने मजहबी अमूर पूरे करके वहीं चर्च में ही दम तोड़ गया था। अब यूसुफ उसके जनाजे को ईसाइयों के कब्रिस्तान भी लेकर गए थे, तो तुम्हें उससे भी यही लगेगा कि मैं यूसुफ काफिर है ना? तो मेरे यूसुफ को काफिर और ख़ुद को मुसलमान समझते हो तो एक बात अच्छी तरह सुन लो। यहाँ एक तुम ही अकेले मुस्लिम नहीं हो वलीद फारूकी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी मुसलमान हूँ। सिर्फ बाप की तरफ से नहीं, मेरी माँ भी एक मुसलमान औरत थी। इसलिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच का फ़र्क मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। जैसे तुम अपने नौ मुस्लिम माँ के साथ रहकर उनका दीन अच्छी तरह जानते थे, और ये भी कि आमना फुप्पो एक सच्ची मुसलमान थी, इसी तरह मैं भी सालों से यूसुफ के साथ रह रही हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ कि वह अल्हम्दुलिल्लाह एक बाईमान मोमिन मुसलमान है। इसलिए उन पर गलती से भी मुनाफिक या काफिर होने का इल्ज़ाम मत लगाना। ज़ारा वलीद को 16 बार निगाहों से घूरते हुए बोली थी, और ज़ारा को यूसुफ के फेवर में बोलते देखकर वलीद की बर्दाश्त की भी हद तमाम हो गई थी। वो ज़ारा को गिना तो उस नसों से देखते हुए हलक के बल चिल्लाया था, और ज़ारा भी जो बुत बनी कब से शोहर और बहन को देख रही थी, वलीद की चीखती हुई पुकार पर घबराती हुई लपक झपक कर उसके पास आई थी। ये जो औरत मेरे सामने खड़ी है, ये आपकी बहन है और मैं उसका आपका शोहर हूँ। हम दोनों आपके लिए अहम और ख़ास हैं, मगर आपको मैं और इन दोनों में से आपको मुझ में और इनमें से अभी इसी वक्त किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर आप अपनी बहन को चुना तो मैं भी आपको तलाक देकर अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊँगा, और अगर आप मुझे चुनती है तो बात याद रखिएगा, आज से बाबा की आप अकेली बेटी हैं। ज़ारा इब्राहिम आपके लिए मर चुकी हैं। यूसुफ सारा को देखकर फैसला कुन लहजे में बोला था, और उसकी बात सुनकर सारा शौक सी रह गई थी। वलीद ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही बहन है मेरी, आप शोहर हैं, मेरे लिए आप दोनों यकसा अहमियत के हामिल हैं। और ये भी तो सोचे कि यूसुफ भाई आपके भाई हैं, आपको शायद गलत फहमी हुई है। सारा ने शौहर को समझाने की कोशिश की थी, मगर वलीद ने बीवी को खून आशाम नज़रों से देखा था। आपका मतलब है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, सच और झूठ के बीच फ़र्क नहीं कर सकता? खुद मुझे रीना ने बताया कि उसके भाई को जब अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आने लगती है
تو وہ اپنی پاگل بیوی سے بور ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی پرانی اور رنگین زندگی گزارنے امریکہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بھی بیوی ہو کر مجھ پہ یقین نہیں کرتی سارا تو مت کریں، رہیں اپنی بہن کے پاس، میں جا رہا ہوں۔ ولید نے سارا کی بے چین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر جانے لگا تھا کہ سرفراز صاحب لبک کر اس کے پاس گئے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ ولید بیٹے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تحمل سے تسلی سے بات کرو، یوں رشتوں کو بتانا اور توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ سرفراز صاحب جو دکھی نظروں سے بیٹی داماد کو ایک دوسرے سے بھیڑتا دیکھ رہے تھے ولید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولے تھے، مگر ولید نے اسی شدت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بالکل نہیں پاپا، یہ عورت اور ان کا نیچ شوہر آج سے میرے لیے مر چکا ہے۔ یہ جو آپ کی چھوٹی بیٹی یعنی میری بیوی آپ کے سامنے کھڑی ہے نا، انہوں نے مجھ سے زور زبردستی کر کے رونا مچا کر میری بچی کو بھی اس دوزخ میں دھکیل دیا، اس کافر کی اولاد سے میرے بیٹی کا نکاح کروا دیا۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتا، میں اپنی بیٹی کو ان لوگوں کے گھر نہیں دوں گا۔ یہ صرف ناموں سے مسلمان اور دل سے کرسچن ہیں، نہ ان کا باپ اللہ کو مانتا ہے اور نہ ہی ان کے ماں باپ کا نکاح جائز ہے۔ یہ سب بچے بنا اپنے ماں باپ کے جائز تعلق کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ میری جزا کا نکاح اس کافر کی اولاد سے ناجائز ہے۔ میں اپنی بیٹی کے نام کے ساتھ اس کافر کی اولاد کا نام جڑنے نہیں دوں گا۔ یہ سب کے سب کافر ہیں بابا، کافر ہیں۔ ولید اپنے دائیں طرف کھڑے محشم اور محصف کو دیکھ کے چلایا تھا، جبکہ سرفراز صاحب نے اپنے داماد اور نواسے کے متعلق ولید کی اتنی نازیبا باتیں زبان سن کر جیسے خود پر ضبط کیا تھا۔ یہ وہی جانتے تھے۔ فاتح کو بھی بہنوئی کی بد کلامی نے مشتعل کر دیا تھا اور بھڑک کر آگے بڑھ گیا تھا، مگر باپ کے اشارے کو دیکھ کے وہ خود پر ضبط کرتا خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ لیکن محشم خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ چاہے وہ اپنے باپ کو کافر اور خود کو کافر کی اولاد کے نام سے پکارے جان پر دکھی ہوا تھا۔ میری خالوں کے ماں باپ کی شادی کے متعلق اتنی بیہودہ بات سن کر وہ شدید طیش میں آ گیا تھا۔ آپ ہمیں اور ہمارے ڈیڈ کو کافر کافر کیوں کہہ رہے ہیں انکل؟ الحمدللہ میرے ڈیڈ جس طرح دین کو فالو کرتے ہیں آپ جیسے پیدائشی مسلمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ خود ایک حافظ کے بیٹے ہو کر حافظ قرآن نہیں ہیں، مگر میرے ڈیڈ ایک نو مسلم ہو کر بھی نہ صرف خود حافظ قرآن ہے بلکہ انہوں نے ہمیں بھی حافظ قرآن بنایا ہے۔ اور مجھے حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ میرے ڈیڈ تہجد گزار اور پنجگانہ نمازی شخص ہیں۔ ان کا دین الحمدللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ تو دادا جان جیسے شخص کے بیٹے ہو کر اتنا بھی نہیں جانتے کہ ایک مسلمان کو کافر کہنا کتنا بڑا گناہ ہے، بلکہ آپ کسی کافر کو سرِ عام کافر کہہ کر ان کی دل آزاری نہیں کر سکتے، کجا کہ آپ مسلمان کو کافر کہنا۔ میرے ڈیڈ جتنی خوبصورت شکل کے مالک ہیں، اللہ نے انہیں اخلاق اس سے بھی پیارا دیا ہے۔ انہوں نے دین کو صرف پڑھنے اور جاننے کی حد تک نہیں رکھا ہے بلکہ اپنی عملی زندگی کو بھی وہ اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے سنت نبوی کے مطابق گزار رہے ہیں۔ ہماری صبح روز فجر اور تلاوت قرآن کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور رات کو بھی ہم عشاء کے بعد قرآن پاک کی تفسیر و ترجمہ پڑھ کر سوتے ہیں۔ ہمارا لائف سٹائل بالکل ایسا ہے جیسے حضرت نے اپنی امت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ پھر میرے ڈیڈ کو کافر کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ محشم بولتا ہوا اپنی جگہ سے ولید کے سامنے آیا تھا۔ مجھ سے زبان چلاؤ گے کافر کی اولاد؟ ولید نے غصے سے بپھرے ہوئے محشم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ اتنا تیز تھا کہ 14 سالہ کمزور جسامت کا محشم تھپڑ پڑتے ہی دور جا گرا تھا۔ تبھی سارا شامی چیختی ہوئی محشم کے پاس گئی تھی اور اس نے اندھے منہ پڑے محشم کو زمین سے اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا، جبکہ زارا بیٹے کو تھپڑ پڑتے دیکھ کر چیل کی طرح ولید پر جھپٹی تھی۔ اس نے ولید کو پیچھے کی طرف ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ محشم کی طرح ولید بھی توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پیچھے جا گرا تھا۔ اس بار داماد کو گرتے دیکھ کر سرفراز اب غصے سے زارا پر چیخے تھے، زارا یہ کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ، پہلے بھی تم نے ولید کو تھپڑ مارے تھے، لیکن خبردار جو تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، حد میں رہو اپنی ورنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ بلاؤ اپنے شوہر کو یہاں، ابھی آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوگی۔ ولید یوں ہی بنا کسی وجہ کے تو اتنا کچھ نہیں کہہ رہا، یوسف کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو غلط ہوتے اس نے دیکھا ہی ہوگا۔ وہاں امریکہ میں یوسف کو سرفراز صاحب کی بات پہ زارا نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ نانا جان میرے ڈیڈ ایسے نہیں ہیں، محشم ایک بار پھر بولا تھا۔ تم چپ رہو محشم، خبردار جو بڑوں کے بیچ میں بولے تو شرم نہیں آتی خالوں کے ساتھ زبان درازی کرتے ہوئے؟ کیا یہی سکھایا تمہیں یوسف نے؟ جاؤ یہاں سے، ہمیں بات کرنے دو۔
سارا تم معافی مانگو ولید سے ابھی کے ابھی. تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ولید پہ ہاتھ اٹھا کر. سرفراز صاحب گرجتے ہوئے بولے تھے. وہ موقع کی نزاکت سمجھ رہے تھے کہ بپھرے ہوئے ولید کو اس وقت ٹھنڈا کرنے کی بجائے زیادہ چھیڑا جاتا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان سارا کے حصے میں آتا. اس لیے وہ بڑی بیٹی کو ہی غصے سے بپھرتے چھوٹے داماد کے آگے جھکانا چاہتے تھے. جبکہ زارا ایک بار پھر حیرت سے باپ کی شکل دیکھنے لگی تھی. اس کے دل میں چھن سے جیسے کچھ ٹوٹا تھا. شاید وہ مان اور یقین تھا جو اپنے باپ پر کرتی تھی. سرفراز صاحب کیسے باپ تھے. وہ اپنی ہی بیٹی کے یقین اور مان کو اس بری طرح توڑ کر اسے اور اس کے یوسف کو اپنے فرعون صرف چھوٹے داماد کے سامنے جھکانا چاہتے تھے. بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں معافی مانگوں اس بدتمیز شخص سے. یہ جو میرے یوسف کو کافر کہہ رہا ہے, میرے نکاح کو مان نہیں رہا اور میرے بچوں کو گالی دے رہا ہے, ناجائز کہہ رہا ہے انہیں, کافر کی اولاد کہہ رہا ہے. اسے آپ کچھ نہیں کہہ رہے. میرا بس چلے تو اس کو تھپڑ نہیں بلکہ جان سے مار دوں, مگر صرف اپنی بہن کی وجہ سے چپ ہوں. اس نے ابھی آپ کے سامنے میرے بیٹے پہ ہاتھ اٹھایا. میرے یوسف نے کبھی ہمارے بچوں سے تیز آواز میں بات بھی نہیں کی, اور اس کی اتنی ہمت کہ میرے بچوں کو مارے. میں اس بےہودہ شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گی, بلکہ معافی یہ مانگے گا مجھ سے اور میرے یوسف سے, وہ بھی ہمارے قدموں میں جھک کر, ورنہ میں زندگی بھر اس کی شکل نہیں دیکھوں گی. اور آپ کیا بات کریں گے یوسف سے. مجھے پتہ ہے میرے شوہر کیا ہیں. مجھے اس کی سچائی کسی پر بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس بےہودہ شخص کے اور نہ ہی کسی اور کے سامنے. سمجھ لیں یہ بات آپ سب لوگ. زارا برہمی سے بولتی ہوئے اپنے سامنے کھڑے ولید کو دیکھنے لگی تھی, جس کی ایک طرف تو سارا تھی اور دوسری طرف فاتح کھڑا تھا. ہاں میں آپ سے معافی مانگوں گا مسز رائن اینڈرسن. نہ لگتا ہے خاصی بڑی خوش فہمی ہے آپ کو. یہ آپ کی جاگتی آنکھوں کا خواب ہے, کیونکہ میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا. اور آپ کیا آج سے میری شکل نہیں دیکھیں گی. میں خود آپ پر اور آپ کے شوہر پر تھوکتا ہوں, بلکہ آج سے آپ سے جو بھی ملے گا وہ پھر مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. فاتح بھائی, بھابھی, آپ اور بابا آپ بھی. اگر آپ ان کافروں سے کوئی رشتہ رکھیں گے تو میں آپ کو بھی چھوڑ جاؤں گا. آج آپ کو اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو چننا پڑے گا. ولید بے لچک لہجے میں بولا تھا, اور اس کی بات سن کر سرفراز صاحب کے سر پر جیسے پورے ابراہیم ولا کی چھت آ گری تھی. یہ کیا کہہ رہا تھا ولید. اپنے جیتے جی وہ اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے. نہیں, ایسا وہ کبھی وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. نہیں, یہ کیا کہہ رہے ہو ولید. میں اپنی اولاد کو چھوڑ دوں. کبھی نہیں. میں ایسا مر کر نہیں کر سکتا. میرا ایک بیٹا مر چکا ہے. اب میرے اور یہ 3 بچے میری کائنات ہیں. ان کو اپنے جیتے جی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا. سرفراز صاحب کو ولید کے الفاظ نے شدید تکلیف دی تھی. میں بھی اپنی آپی کو نہیں چھوڑوں گی ولید, کیونکہ ماما کے بعد یہ میرے لیے بہن ہی نہیں میری ماں کی جگہ ہے. آپ ان سے مجھے الگ مت کیجیے پلیز. ایک بار بنا غصے کے آرام سے بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. یوسف بھائی کو آنے دیں, ان سے بات کر لیں گے ایک بار. سارا نے لجاجت سے کہتے ہوئے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی, اور ولید نے شدید برہم نظروں سے بیوی کو دیکھا تھا. ہاں ولید بیٹا, سارا ٹھیک کہہ رہی ہے. یوسف کو آنے دو. ہم اس کے سامنے بیٹھ کے ساری باتیں کریں گے, کلیئر کر لیں گے. شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. سرفراز صاحب نے بھی داماد کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے بابا, وہ آسانی سے مان لیں گے یہ بات کہ وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کرسچن ہیں. وہ سب کے سامنے سالوں سے مسلمان ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہیں. ابھی بھی یہی ڈھونگ رچائیں گے کہ میں غلط ہوں اور وہ صحیح ہیں. اس لیے نہ تو میں ان سے بات کروں گا, نہ ہی ان کی شکل دوبارہ دیکھوں گا. آپ بھی مجھے معاف کر دیں, کیونکہ میں آپ کی بڑی بیٹی اور داماد سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. اور سارا, آپ کو میرا ساتھ نہیں دینا. آپ کو مجھ سے زیادہ اپنی بہن عزیز ہے, تو آپ کو بھی مجھے چھوڑنا پڑے گا. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ولید سرٹ میری سے بولا تھا. سرفراز صاحب کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے اس چھوٹے داماد کے لہجے میں کوئی لچک نظر نہیں آئی تھی. ولید, ایسا نہ کرو بیٹا. تم ایک باپ کو امتحان میں کیوں ڈال رہے ہو. سارا اپنی بہن سے بہت اٹیچ ہے. بہنوں کے اس تعلق کو ختم نہ کرو. تمہیں زارا کی بات بری لگی ہے نا. تم رکو, میں زارا سے کہتا ہوں, وہ تم سے معافی مانگ لے گی. زارا, معافی مانگو ولید سے. وہ بہنوئی ہے تمہارا. تم نے اس پر ہاتھ اٹھا کر بہت غلط کیا ہے. معافی مانگو اس سے. سرفراز صاحب نے برہمی سے ولید کو دیکھتی سارا سے کہا تھا. وہ جانتے تھے اس وقت زارا شدید طیش میں ہے, کیونکہ بات اس کے شوہر کی تھی جس سے وہ دیوانہ وار محبت کرتی تھی. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا چھوٹا داماد سراسر غلط ہے اور زیادتی پر ہے.
مگر پھر بھی وہ زارا کو ولید کے آگے جھکانا چاہتے تھے تاکہ اس کی چھوٹی بیٹی کا گھر بچ جائے۔ اس شخص سے میں معافی نہیں مانگوں گی بابا۔ اس نے میں یوسف کو کافر کہا ہے، میرے بچوں کو ناجائز کہا ہے، اور آپ کیسے باپ ہیں آپ کے دل میں میرے بچوں اور یوسف کے لیے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ اس شخص کی بکواس سن کر بھی آپ نے مجھ سے معافی مانگنے کی بات کی، کیسے کر سکتے ہیں؟ زارا اب سخت مشتعل نظروں سے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت اس کا وہی مشہور زمانہ جنون عود آیا تھا۔ وہ اپنی شادی کے واول دنوں میں اس پر حاوی ہو جایا کرتا تھا، اور جس کو کئی سال پہلے یوسف نے اپنی بے تحاشا محبت، توجہ اور برداشت سے بالکل ختم کر دیا تھا، اس کی ہلکی سی رمق اب بھی زارا کے اندر موجود تھی۔ زارا کو ایسے جنونی حالت میں یوسف کے سوا کوئی بھی ہینڈل نہیں کر پاتا تھا۔ وہ جب شدید غصے میں ہوتی تھی تو غصے اور جنون کے ساتھ اس کی ضد بھی سوا نیزے پہ پہنچ جاتی تھی۔ ولید، آپ میرے بابا اور آپ ہی پر کس بات کا دباؤ ڈال رہے ہیں؟ یوسف بھائی کو میں سالوں سے جانتی ہوں، وہ قطعی ایسے نہیں ہیں جیسا آپ انہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے امریکہ میں کیا دیکھا کیا نہیں میں نہیں جانتی، مگر اتنا جانتی ہوں کہ اس وقت میری آپا، بابا اور مجھے آپ بلا وجہ دھکیل رہے ہیں، فضول ضد لگا کر مجھ سے میرے پیارے رشتوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ میرے شوہر ہیں، بے شک ہر حال میں آپ کا ساتھ دینا میرا فرض ہے، مگر اس وقت آپ بیجا ضد پہ ہیں جس میں میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ بابا آپ ہی سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے میں اپنے بابا کو آپ ہی سے دور ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اور نہ میں خود آپ ہی کے بنا رہ سکتی ہوں۔ اس لیے یہ ضد چھوڑ دیں جو کہ میں نہ مانوں گی اور نہ ہی بابا مانیں گے۔ سارا شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے قطعی انداز میں بولی تھی، اور سب کے سامنے بیوی کے وہ اس صاف جواب پر ولید کو شدید بےعزتی اور تذلیل کا احساس ہوا تھا۔ یعنی اس کی بیوی کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ جس بڑی بہن نے اس کے شوہر پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کی بےعزتی کیا وہ بہن اس کے لیے اپنے شوہر سے زیادہ ضروری تھی۔ توہین کا شدید احساس تھا جس نے لمحوں میں ولید کی عقل سلب کر لی تھی۔ تبھی وہ بولا، اور اس کے لہجوں میں سانپ جیسی پھنکار تھی، واہ سارا ابراہیم، واہ کتنی تابعدار بیوی ہیں آپ کی بڑی بہن اپنے کافر شوہر کو بھی اتنی بڑی عاشق ہے، اس کی حمایت میں اتنا بڑھ چڑھ کے بول رہی ہے، انہیں غلط ماننے کو تیار نہیں ہو رہی، مسلسل ان کی پیروی کر رہی ہیں، اور ایک آپ ہے، آپ کو حق پہ ہونے کے باوجود اپنا شوہر غلط لگ رہا ہے، آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہی، تو پھر ٹھیک ہے، آپ دیں اپنی اس بہن کا ساتھ، مگر آپ کا فیصلہ میں ابھی کر دیتا ہوں۔ میں ولید عالم فاروقی بقامِ ہوش و حواس سارا ابراہیم کو طلاق۔ ولید فاروقی رک جاؤ! زارا کی زوردار پکار پر ولید ایک لمحے کو رکا تھا، اور تبھی زارا تڑپ کر بہتی آنکھوں کے ساتھ شوق سے کھڑی زارا کے پاس آئی تھی، اور پھر چھوٹی بہن کی پیشانی چومتے ہوئے ولید کی طرف پلٹی تھی۔ ایسا مت کرو ولید، میری وجہ سے میری بہن کو اتنی بڑی سزا مت دو۔ وہ پہلے ایک بہت بڑا بوجھ میرے دل پر اب تک پڑا ہے۔ میری وجہ سے بابا کا ایک بیٹا اور میرا بھائی اس دنیا سے جا چکا ہے، اب میری ہی وجہ سے ان کی بیٹی بھی اجڑ جائے، میں نہیں ہونے دوں گی۔ سارا گڑیا، تم میرے لیے اپنے شوہر کے خلاف مت جاؤ، اور نہ ہی اپنی زندگی خراب کرو۔ جو تمہارا شوہر چاہتا ہے وہی کرو۔ سمجھ لینا واقعی تمہاری بہن مر چکی ہے، آج سے میرا اور تمہارا کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ زارا کے قطعی انداز پر زارا کی حالت کے ساکت وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو شاید زارا کی بات ہی نہیں سنی تھی۔ وہ تو بس پھٹی پھٹی آنکھوں میں بے یقینی لیے اپنے سامنے کھڑے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زارا ایک نظر ساکت سی کھڑی سارا کو دیکھ کر باپ کی طرف پلٹی تھی۔ بابا، میں جا رہی ہوں واپس اپنے گھر، آج کے بعد یہاں قدم نہیں رکھوں گی، نہ ہی یوسف یہاں آئیں گے، آج سے سارا ہی آپ کی بیٹی ہے۔ ویسے بھی آپ کو ولید صحیح لگ رہا ہے، میں اور میرے یوسف غلط، اس لیے آج سے ولید فاروقی ہی آپ کا داماد ہے۔ بھول جائیں کہ زارا نام کی آپ کی کوئی بیٹی بھی تھی، میری وجہ سے آپ نے پہلے ہی بہت دکھ اٹھائے ہیں، میری بربادی، رافع بھائی کی موت، میرا پاگل پن، اور اس کے بعد اماں کا دکھ بھی آپ نے تنہا اپنی ذات پہ جھیلا ہے، لیکن اب میں آپ کو سارا کی طرف سے کوئی ذمہ داری اٹھاتے نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی اپنی اور یوسف کی وجہ سے، اس لیے آپ مجھ سے اور یوسف سے ملنا چھوڑ دے بابا۔ آپ کو قسم ہے اللہ کی کہ اب آپ جیتے جی میری شکل نہیں دیکھنے آئیں گے، اور آپ کے سامنے سے میں یا یوسف مر بھی جائیں تو ہم دونوں میں سے کسی ایک کے جنازے کو آپ کندھا نہیں دیں گے۔
اگر آپ میری زندگی میں ہی کسی وجہ سے میرے گھر آ گئے تو یاد رکھنا میں اسی وقت اپنے آپ کو ختم کر لوں گی اور آپ میری موت کے ذمہ دار ہوں گے۔ فاتح بھائی آپ لوگ بھی سن لیں اور میں اس قسم کو یاد رکھے گا۔ میرا میرے میکے سے ہمیشہ کے لیے ناتا ٹوٹ چکا ہے۔ بھائی آپ بابا اور سارا کا دھیان رکھیے گا۔ اماں کے بعد اب بابا ہی آپ کے اور سارا کے ماں اور باپ دونوں ہیں، اور سارا تم بھی میرے بابا کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ زارا نے اپنے باپ، بھائی اور بہن کو برستی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور پلٹ کر اوپر اپنے روم میں گئی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے بڑے سے 2 سوٹ کیس لیے نیچے آئی تھی اور ساتھ ہی اس نے ایک طرف کھڑے محشم کو آواز دے کر مہمش اور تینوں خرگوشوں کو برابر والے گھر سے باہر بلانے بھیجا تھا۔ محشم ماں کی پکار پر اپنے پاس کھڑے روتے ہوئے سیفی کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا تھا۔ زارا نے برستی آنکھوں کے ساتھ آخری بار اپنے پیاروں کو دیکھا تھا، جبکہ اس دوران سرفراز صاحب بس خالی خالی نظروں سے بڑی بیٹی کو اپنے گھر سے جاتا دیکھتے رہے تھے۔ ذرا رک جاؤ، یوسف کو آنے دو، اکیلے اتنا بڑا فیصلہ مت لو۔ فاتح زارا کو جاتے دیکھ کر اس کی طرف لپکا تھا، مگر زارا نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ فاتح بھائی اب آپ بھی میری اس قسم سے بندھے ہیں، یہ ذلیل شخص مجھ سے ملنے والے ہر انسان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ سارا کو آپ لوگوں کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ اکیلی ہے، اس کا بدبخت شوہر بھی اس کا اپنا نہیں ہے، مگر میرے پاس میرے یوسف موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ زارا نے کرب آمیز لہجے میں کہا تھا اور فاتح کو اس کی بات سن کر شدید شوق لگا تھا۔ وہ تو یوسف کے آنے کے بعد ولید اور یوسف کو آمنے سامنے بیٹھا دیکھ کر ساری بات کلیئر کرنا چاہتا تھا، مصالحت کی کوشش کرنا چاہتا تھا، اپنی بہنوں کے درمیان ٹوٹے رشتے کو جوڑنا چاہتا تھا۔ مگر زارا ہی کیا کہہ رہی تھی؟ تمہیں ہماری ضرورت نہیں زارا، اپنے باپ، بھائی اور بہن کی۔ فاتح نے بے چینی سے بہن سے پوچھا تھا اور زارا نے ایک پل کو درد سے جلتی آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے اپنے برابر میں کھڑے بھائی کا چہرہ دیکھا تھا۔ نہیں زارا، نہیں بھائی۔ زارا کے جواب پر بے کی نظر اس نے اسے دیکھا تھا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ سارا اب بھی شوق سے کھڑی ولید کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس نے منٹوں میں اپنی ذات پر سے اس کا مان، اس کا غرور اور فخر و غرور توڑ کر کچی کچی کر کے بکھیر دیا تھا۔ فاتح خاموشی سے چلتا ہوا ہارے ہوئے باپ کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس دوران بس 2 نفوس خاموشی سے مطمئن سے کھڑے تھے اور مسکراتی آنکھوں سے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک تو ولید تھا جس نے سارا شر پھیلایا تھا۔ زارا کو ابراہیم ویلا سے جاتے دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا تھا، اس کا پیچھا ہمیشہ کے لیے اس منافق فیملی سے چھوٹ گیا تھا۔ اور دوسری فاتح کی بیوی نائلہ تھی، جو زارا کو گھر سے جاتے دیکھ کر اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ خاص جہاں پاک نائلہ نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ خواب نگر میں بنے خوبصورت سے جم کا اندرونی منظر تھا، جہاں وہ 6 کے 6 بھائی صبح 7 بجے سے ایکسرسائز میں بزی تھے۔ محشم ڈمبل کے لیے ایک سائڈ پر پڑی بینچ پر لیٹا بائسیپس کے سیٹ لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود راڈ میں دونوں طرف 25-25 کلو ویٹ والی 4 پلیٹیں موجود تھیں۔ مہمش لفٹنگ مشین پر کندھوں والے ویٹ اٹھا رہا تھا۔ محسن اسٹریچنگ مشین پہ بیٹھا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں کو 180 کی ڈائریکشن پہ فل کھول کر اسٹریچنگ مشین کے ڈارز کو فل طاقت سے کھولتا اسٹریچنگ کر رہا تھا۔ محمد ٹریڈ مل پر سپیڈ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ پر سیٹ کیے تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ مہران بینچ پہ لیٹا 20 کلو ویٹ ہاتھوں میں اٹھائے کرنچز کر رہا تھا اور محمود غور سے محشم کو دیکھتے ہوئے اس کے سٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے 15 کلو کے 2 ڈمبل اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے خیال میں اتنا وزن بائسیپ بنانے کے لیے آئیڈیل تھا۔ یہ سب صبح فجر پڑھ کر جم چلے آئے تھے اور تبھی سے ورک آؤٹ میں بزی تھے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، مہمش اور محسن کو اپنی اچھی خاصی بلٹ بھی بھاری لگنے لگی تھی۔ انہیں اپنی شادی پر باڈی بلڈر جیسا سمارٹ اور فٹ دکھنا تھا، اس لیے وہ شادی سے 8 دن پہلے سے ہی اب شام کے علاوہ صبح بھی ورک آؤٹ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یہی حال تینوں خرگوشوں کا بھی تھا۔ وہ بھی شادی تک کچھ ایک دنوں میں اپنے بھائی محشم جیسی اسٹرانگ اور خوبصورت بلٹ بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے محشم کو چھوڑ کر وہ 5 بھائی آج کل بنا کسی چیٹنگ کے جم میں کڑی محنت کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ انہیں ایکسرسائز کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ
अचानक जैसा जिम में चली आई थी। मैं ट्रेडमिल खाली कर दो, आज से इस जिम पर 1 घंटा मेरा भी कब्जा रहेगा। वो सब भाई नंग धड़ंग से हुए मगन अंदाज में अपनी अपनी एक्सरसाइज में बिजी थे कि जज़ा को देखकर हर कोई अपनी जगह सटपटा कर रह गया था। मैमर शमैसफ ने जज़ा के बिल्कुल पास दरवाजे के साइड रखी बेंच पर से लपक कर अपनी अपनी शर्ट्स उठाकर पहनी थी, जबकि महूद तो सिर्फ बॉक्सर पहने ऊपर से बिल्कुल नंगा एक्सरसाइज कर रहा था। जज़ा को देखकर वो भी जल्दबाजी के चक्कर में उल्टा सीधा अपने कपड़ों की तरफ भागा था कि रास्ते में बेंच पर पड़े मेहरान पर वो उल्टा जा गिरा था और महूद के 100 किलो के वज़न ने मेहरान को दिन में तारे दिखा दिए थे। मैमर भी बॉक्सर और एक टी शर्ट में ट्रेडमिल पर फुल स्पीड से भाग रहा था। कानों में हैंड फ्री भी लगाए हुए थे। मैमर के पास भी मैशम भी जज़ा की आवाज़ सुनकर डंबल एक तरफ डालते हुए उठकर अपने बेंच पर बैठ गया था। एक वही इन सब भाइयों में वाहिद था जो अपनी काली पट्टियों वाली ग्रे बनैन और ग्रे ट्राउज़र में मलबूस बालिबास था। जज़ा मुस्कुराती आंखों से इन भाइयों की फुर्तियाँ देखने लगी थी। महमद के कानों ने आले निकाल कर उसे ट्रेडमिल से उतार महमद के कानों से आले निकाल कर उसे ट्रेडमिल से उतार दे मैशम, मुझे भी एक्सरसाइज करनी है। जज़ा ने अंदर आते ही महमद के पास बैठे मैशम से कहा था, जबकि मैशम ने सर से पांव तक बीवी की जिम किट का जायज़ा लिया था। काली शलवार पर काली सफ़ेद प्रिंट की कमीज़, सर पर नमाज के स्टाइल में काला दुपट्टा लपेटा हुआ था जो उसके घुटनों तक जाकर उसको बीबी हज्जन का सा तासुर दे रहा था। शायद नमाज के बाद वो सीधा जिम चली आई थी। पैरों में शायद तीनों खरगोशों में से किसी एक के जॉगर्स पहने हुए थे जो उसके पैरों में तकरीबन 2 इंच लूज थे। मैशम ने उसकी शानदार ड्रेस को देखकर बेसाख्ता उमड़ती मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से रोकी थी। मैशम के बिल्कुल पास ही मगन से अंदाज में आंखें बंद किए सॉन्ग्स एंजॉय करते मैमर ने भी उस वक्त आंखें खोली थी और उसकी नज़र फ़ौरन ही जज़ा पे पड़ी थी, जो कानों में हैंड फ्री निकाल कर सवालिया अंदाज में उसे देखने लगा था। आपको एक्सरसाइज क्यों करनी है? आप कहाँ से ओवरवेट हैं? मैशम ने अपने पास पड़े तौलिए से अपना चेहरा और जिस्म पहुँचते हुए बीवी से पूछा था। बहुत ओवरवेट हूँ, जिस दिन से यहाँ आई हूँ मैं एक दिन वर्कआउट नहीं किया। और तुम मेरी शक्ल मत देखो महमर, उतरो ट्रेडमिल से और सब मिलकर आप सब जाके नाश्ता करें, सईदा खाला टेबल लगा रही हैं। जज़ा बोलते हुए ट्रेडमिल के पास गई थी और कल जो उसने महमर के साथ किया था वही ट्रेडमिल पर भागते महमर के साथ किया था। वो महमर बनी को मुंह के बल गिराने वाली थी, इसलिए उसने शरारत से मुस्कुराते हुए मशीन के पास जाकर पावर ऑफ का बटन अचानक दबा दिया था और महमर तवाज़न बरकरार ना रखते हुए लड़खड़ाता हुआ मैशम के ऊपर इस तरह गिरा था कि महमर एक बार फिर बेंच पर वापस लेट गया था, जबकि जज़ा महमर को फेंक कर खुद मज़े से मुस्कुराते हुए ट्रेडमिल पर चढ़ गई थी। महमर भाई के ऊपर से उठकर तैर से जज़ा की तरफ लपका था। दिस इज़ टू मच यार, मेरी हड्डी पसली एक हो जाती, अभी तो शादी में डांस कैसे करता, और ये इतने ब्यूटीफुल ड्रेस में आपको वर्कआउट करने का जोश क्यों चढ़ गया है? शूज़ देखे हैं आपने? ये मेहरान के 3 साल पुराने शूज़ हैं, जब वो बेबी मेहरान हुआ करता था। उसके बचपन के शूज़ भी उसको इतने खुले थे। ये पहनकर भागेंगी तो मेरी तरह सीधी भाई की बाहों में जाके गिरेंगी। क्यों भाई? महमर ने झुंझला कर जज़ा से कहते हुए मैशम के कंधे को थपक कर उसकी राय लेनी चाहिए थी, मगर मैशम ने घूर कर महमर को देखा था और महमर की चलती ज़ुबान को फ़ौरन ब्रेक लग गया था। बाकी सब भाई अपने अपने असल हुलिये में आने के बाद जब महमर की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि जज़ा ने ट्रेडमिल ऑन कर ली थी, मगर मैशम ने हाथ बढ़ाकर मशीन को ऑफ़ कर दिया था। महमर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये शूज़ बड़े हैं, आप इससे रनिंग नहीं कर सकेंगी। अगर गिर गई जाएंगी और चोट लगेगी वो अलग, पहले जिम किट खरीदें उसके बाद ही यहाँ आइएगा, मैशम ने जज़ा को समझाते हुए कहा था, जो उसकी बात सुनकर मुँह लटकाते हुए ट्रेडमिल पर मशीन के किनारे पर ही बैठ गई थी। सैफ़ी, हामी, महमर, मेहरान, महूद, चलो बच्चों आप लोग नाश्ते के लिए जाओ। जज़ा चलें आप भी अंदर चलकर नाश्ता कर लें। महमश ने भाइयों के साथ जज़ा से भी कहा था, मगर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई थी, जबकि मैशम के सिवा बाकी सब भाई बाहर चले गए थे। क्या हुआ, चले ना बाहर नाश्ता नहीं करना? मैशम जज़ा को बैठे देखकर खुद भी अपनी जगह वापस बैठ गया था और साथ ही जज़ा के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा था और हाथों के प्याले में अपना चेहरा थामे
مایوسی سے ہونٹ لٹکا کر بیٹھی تھی۔ اس کا معصوم انداز اس وقت بالکل کسی روٹھے ہوئے بچے جیسا لگ رہا تھا۔ جب میشم نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے منہ لٹکا کر کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ بغور جزا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد میں موٹی ہو گئی ہوں مہمش، جبکہ میں نے پریگننسی پیریڈ میں خالہ سے چھپ چھپ کر خوب ڈائٹنگ بھی کی تھی، مگر پھر بھی میرا وزن اتنا بڑھ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے میرا ویٹ 45 سے 47 ہوا کرتا تھا، مگر اب لگتا ہے میں 70-80 kg کی ہو گئی ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، اور میشم ایک لمحے کو اس کی بات سن کر حیران ہونے کے بعد زور زور سے ہنس پڑا تھا۔ دس از ناٹ رائٹ جزا، پریگننسی میں کوئی بھی ڈائٹنگ نہیں کرتا، بلکہ جو ڈائٹنگ کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس پیریڈ میں ڈائٹنگ چھوڑ دیتی ہیں، ورنہ خود کے ساتھ بچے کی بھی ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے۔ بہرحال آپ کو شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے مسز جزا ابراہیم کہ آپ موٹی ہیں۔ کس نے کہا آپ 70-80 kg کی ہیں؟ آپ کا مشکل سے ویٹ 55-60 ہوگا، جو آپ پر بہت سوٹ کرتا ہے، بلکہ مجھے تو پہلے کے مقابلے میں آپ زیادہ کیوٹ اور خوبصورت لگتی ہیں۔ چہرہ بھی اتنا پیارا سا ہے، بھرا بھرا لگنے لگا ہے، اور فگر بھی ماشاءاللہ۔ میشم معنی خیزی سے بولا تھا، جبکہ جزا اس کی بات پر سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ بس میں نے بے شرمی کرنے کو نہیں کہا آپ سے، وہ بدتمیز پری ہے نا، وہ مجھے چڑھاتی رہتی ہے ہر وقت۔ اب بھی میں نے اس سے فون پر اپنی شاپنگ کے بارے میں بات کر رہی تھی تو مجھ سے کہتی ہے کہ جزا تم کپڑے لے کر ٹیلر سے اپنے کپڑے سلوانا، کیونکہ تمہارے ناپ کا ریڈی میڈ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیا میں اتنی موٹی ہوں میشم؟ جزا نے ایک نظر اپنے سراپے پہ ڈالتے ہوئے دوبارہ سے میشم سے تصدیق چاہی تھی، اور میشم نے فوراً مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پری آپ کو چڑھانے کے لیے ایسا کہتی ہے جزا، اصل میں اب آپ کی مزید بڑھتی خوبصورتی ان سے برداشت نہیں ہو رہی، لیکن فکر مت کریں، میں ان سے کہوں گا کہ خبردار میری جزا کو اگر موٹی بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میشم نے جزا کو تسلی دی تھی۔ مگر میشم میں موٹی نہ تو ہو رہی ہوں نا، میرے پرانے ڈریسز سب ٹائٹ ہو گئے ہیں، خود مجھے بھی لگتا ہے کہ میں دن بدن پھیلتی جا رہی ہوں۔ دیکھیں نا مجھے، میری 5 فٹ 5 انچ ہائٹ پر اتنا وزن سوٹ کرتا ہے کیا؟ میری ویٹ بس 50 کلو ہونی چاہیے۔ جزا میشم کی تسلی دینے کے بعد مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، تاکہ تیز ہوا چلے اور آپ کو ساتھ اڑا کے لے جائے۔ مجھے اتنی پتلی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی، مجھے آپ جیسی ہی پسند ہے، اسی لیے اپنے آپ کو انچ بھر بھی کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دے پری کو جو وہ کہتی ہے، کہنے دیں۔ بچوں کے بعد عموماً لڑکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو بھی پھر زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اٹھیں اب جلدی سے اٹھیں۔ میشم بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی اس نے جزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنے ساتھ ہی کھڑا کر لیا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے جیسے ہی اٹھی تھی، میشم نے تیزی سے اسے اپنے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں میشم؟ اتاریں مجھے، فوراً نیچے اتاریں۔ جزا نے اپنے اطراف بندھے میشم کے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے بوکھلا کر کہا تھا۔ آپ جانتی ہیں اس وقت آپ کا ویٹ تقریباً 50 کلو کے آس پاس ہوگا۔ میں روز پاور لفٹنگ کرتا ہوں، جس میں 200 سے 250 اور 300 کلو ویٹ آرام سے اٹھا لیتا ہوں۔ اس کے سامنے آپ کا ویٹ پھول کی طرح ہے، اس لیے آپ ویٹ کے لیے بالکل فکر مند نہ ہوں۔ آپ کے ویٹ سے مسئلہ مجھے ہونا چاہیے، آپ سمیت اور کسی کو نہیں، کیونکہ آپ جیسے اس وقت مجھے اس طرح بہت پسند ہیں۔ پرانی والی جزا کے مقابلے میں جزا بہت خوبصورت اور حسین ہے۔ میشم بولتا ہوا باہر لے کر جانے لگا تھا، تبھی زور سے وہ چیخی تھی۔ مجھے نیچے تو اتاریں میشم، اب سب کے سامنے ایسے ہی لے کے جائیں گے کیا؟ جزا نے مزاحمت کرتے ہوئے میشم کی گود سے اترنا چاہا تھا، مگر میشم نے اور مضبوطی سے اسے پکڑ لیا تھا۔ آپ کو یقین دلا رہا ہوں، آپ بالکل اوور ویٹ نہیں ہیں، میں آپ کو اسی طرح اٹھائے ہوئے آدھا دن گھوم سکتا ہوں۔ وہ واقعی جزا کو پچھلی طرف سے صحن سے گھماتے ہوئے گیٹ سے اندر کی طرف لے کے جانا چاہتا تھا، کیونکہ ڈرائنگ روم میں لاؤنج کے دوسری سائڈ اندر کی طرف تھا، اس لیے وہ اندر لاؤنج میں جا کر جزا کو گود سے اتارنا چاہتا تھا، مگر اس کا ارادہ پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے یہ ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ جزا کو لیے پچھلے صحن سے آگے والے لان میں آیا تھا کہ نہ جانے کہاں سے تینوں خرگوش اچھلتے ہوئے اس کے سامنے چلے آئے تھے، اور میشم نے بھائیوں کو دیکھ کر بوکھلاتے ہوئے ایک جھٹکے سے جزا کو چھوڑا تھا، جو سیدھے نیچے لان کے فرش پر جا گری تھی اور زور سے چیخ اٹھی تھی، جبکہ تینوں خرگوش فوراً دوسری طرف منہ گھما کر کھڑے ہو گئے تھے۔ حد ہوتی ہے میشم، اتنی زور سے مجھے پھینکا ہے، آپ کو تو میں دیکھ لوں گی، اگر میری ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو میرے بچوں کو کون دیکھتا؟ کتنی بار کہا تھا اتار دیں مجھے،
اتار دے مگر نہیں، آپ کو بس اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے۔ لے کے نیچے پھینک دیا مجھے، اور تم تینوں کو ہر وقت بھوتوں کی طرح پورے گھر میں دن تناتے پھرتے ہو۔ اب ہٹو سامنے سے۔ جزا غصے سے بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سوری بھائی، ہم نے کچھ نہیں دیکھا سچی، ہم تو بس وہ کچن گارڈن سے پھل سبزیاں اور تھوڑے ہرب توڑنے آئے تھے۔ سیدہ خالہ کا ہاتھ خالی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مہمش کے اسپیشل ڈائٹ جوس کے لیے سامان منگوایا تھا۔ مہمش دوسری طرف منہ کیے ہوئے بولا تھا، اور محمود نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے مڑے بنا لکڑی کے خوبصورت ٹوکری اپنے سر پر رکھ کر بھائی کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ لوگ واقعی کچن گارڈن سے پھل اور سبزیاں لینے جا رہے تھے، جبکہ محشم نے ان تینوں کی کوئی وضاحت نہیں سنی تھی۔ وہ اس بری طرح شرمندہ ہوا تھا کہ بنا کچھ بولے ہی خرگوشوں کے سائڈ سے ہوتا ہوا تیز تیز قدموں سے اندر گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ اوف، بچ گئے یار آج تو۔ اور یہ اپنے بڑے بھائی آج کل کچھ زیادہ رومانٹک نہیں ہو رہے، مہمان نے اپنے دائیں بائیں کھڑے دونوں خرگوشوں سے کہا تھا۔ رومانٹک نہیں ہوئے، بھابھی کو شاید یقین دلا رہے ہیں کہ انہیں ورک آؤٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ محمود نے بالکل صحیح کی آسا کی تھی۔ یار اب مہمش اور سیفی کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں، ہمارا واقعی یوں گھر میں دن دناتے ہوئے گھومنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بلوں میں، میرا مطلب ہے کہ اپنے روم تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ یہ سب شادی شدہ لوگ اوپنلی رومانس پر اتر آئے تو ہمیں پورے گھر میں شرم سے ڈوب مرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی، مہران نے اپنا خدشہ بیان کیا تھا۔ اب ایسا بھی اندھیری نہیں مچا ہوا، بھائی کی شادی کو اتنا وقت ہو گیا ہے، آج سے پہلے کبھی انہیں ایسے اوپنلی رومانس کرتے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ آئی ایم شور اگر مہمش اور محسف بھائی نے غلطی سے بھی حرکتیں کی تو ہمارے بھائی پری بھابھی اور انشا بھابھی کے انگریزوں کی بیویوں کے سامنے ہی شاندار تواضع کرنے سے بھی نہیں چونکیں گے، اس لیے چل کر میرے بھائی۔ محمود نے مہران کو تسلی دی تھی اور خود مگن سے انداز میں سیٹی بجاتے ہوئے مہمان کے پیچھے چل دیا تھا۔ آج کے ناشتے میں سیدہ خالہ نے سب کے لیے دال بھری کچوریوں کے ساتھ آلو کی سبزی، دہی کا رائتا، مسالہ بھرے ہوئے مرچیں اور سبز دھنیے کی چٹنی بنائی تھی۔ ناشتے کا مینیو اتنا زبردست تھا کہ سوائے مہمش کے سب کی ڈائٹنگ کا پلان فیل ہو گیا تھا۔ وہ ویسے بھی اپنے ڈیڈ کی طرح بے حد کم مرچیں مسالے والے کھانے پسند کرتا تھا، جس کے بچپن میں بھی زارا اگر گھر میں کچھ چٹپٹا بنا دیتی تھی تو یوسف اور مہمش کے لیے اسے الگ سے کم مرچ کا کھانا نکال کر رکھنا پڑتا تھا، ورنہ تیز مرچوں والا چٹپٹا کھاتے ہی مسلسل یوسف اور مہمش کی ناک اور آنکھوں سے پانی بہتا رہتا تھا، چہرہ، کان اور ناک بالکل لال ہو جاتے تھے۔ پھر زارا کو ان دونوں باپ بیٹے کے لیے آنن فانن کبھی ہنی بریڈ، کبھی چاکلیٹ رول تو کبھی پین کیک یا کریم بریڈ بنا کر انہیں کھلانا پڑتا تھا۔ ایسے وقت میں وہ جھنجھلا کر ان دونوں باپ بیٹے کے منہ پہ انہیں کورے انگریز کہہ کر ناک چڑھانے لگتی تھی۔ ہاں، اس کے باقی بچے اس کی طرح پکے لاہوری تھے۔ نان چنے جو زارا کے فیورٹ تھے وہ محشم سے لے کے محمود تک مزے لے کر کھاتا تھا۔ اس کے سوا پائے، نہاری، حلیم، فرائی چکن، فش، بھنے قیمے کے رول، لیمن چکن، بٹر چکن، چکن ہانڈی، کڑھائی قیمے کے سموسے، تکے کباب اور کم سے کم 10 قسموں کی بریانی جو زارا آئے دن اپنے اور اپنے بچوں کے لیے بناتی تھی، اس سمیت اس کے پانچوں بیٹے نہایت شوق سے کھاتے تھے۔ یوسف کو وہی پھیکے والے انگلش کھانے پسند تھے، یہاں تک کہ فش اور چکن بریانی بھی زارا ان دونوں باپ بیٹے کے لیے سب سے الگ کالی مرچی ڈال کر بلکہ بالکل ہلکی مرچوں کا بناتی تھی، ورنہ لال مرچوں والا کھانا کھانے سے پہلے ہی نہ صرف یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے تھے۔ وہ نارتھ ویسٹ امریکن تھا اور کلثوم کا تعلق بھی شمالی امریکہ سے تھا، اس لیے وہ بھی اس معاملے میں بیٹے کی ہم نوا تھی۔ ہاں، ساؤتھ امریکہ میں کافی ہاٹ اینڈ اسپائسی کھانے کھائے جاتے تھے، جیسے میکسیکن کھانے بہت چٹپٹے تیز مرچوں والے ہوتے تھے، مگر یوسف کو تیز مرچیں بالکل پسند نہیں تھیں۔ مہمش اس مقابلے پہ بالکل باپ پہ گیا تھا، اس لیے زارا بھی اس بات کا دھیان رکھتی تھی، اور اس کے انتقال کے بعد بھی جب محشم سب بھائیوں کے لیے کھانا بناتا تھا تو وہ مہمش کے لیے ہلکی مرچی ہی رکھتا تھا۔ پھر خواب نگر آنے کے بعد جزا بھی سب ان لوگوں کے لیے کھانا بنانے لگی تھی تو وہ بھی اس بات کا خیال رکھتی تھی،
اور جب سے سیدہ خالہ نے یہاں نوکری شروع کی تھی انہیں بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ان 6 انگریز بھائیوں میں سے مہوش بالکل ہلکی مرچوں کا کھانا کھاتا ہے۔ اب بھی انہوں نے مہوش کے لیے الگ ہلکی مرچوں والی آلو کی سبزی بنائی تھی، مگر مہوش نے صبح صبح ہی آئلی کھانا کھانے سے منع کر دیا تھا اور اپنے لیے خالہ کو اس وقت مزید سبزیوں کا جوس بنانے کے لیے کہا تھا۔ انسٹی ٹیوٹ کے لیے وہ گھر کا بنا فریش فروٹ جوس لے کر جانا چاہتا تھا۔